لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک واسطے خاص ہے جس اللہ نے میں و انفسا کو بلکہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر اس انسان کے اوپر بے شمار لاتعداد احسانات و انعامات فرمائے بے حد و انصاف درود و سلام امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ فدا و ابی قومی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دو پر سامعین محترم سورہ حجہ کا یہ ابتدائی جمعہ ہے میں آج انشاءاللہ تعالی
تساں احباب کے سامنے جس بات کو بیان کرنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ مالک العالم نے آگ کے اندروں محفوظ فرمایا. باپ نے دیکھا کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک فاہجرنی ملیہ. ابراہیم تیرا رب تے بڑی قدرتاں والا ہے، اگر تو اپنے باپ تو منحرف نہ ہویا تو میں تینوں سنسار کر دیا گا، پتھر مار مار کے ختم کر دیا. یا پھر دوسرا حل یہ کہ فاہجرنی ملیہ، تو ایک لمبے عرصے تک میرے تو دور چلا جا، دور ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کی یہ بات سنی تو پریشان بھی ہوئے کہ ابے نے بات کس نے نہیں کرتی کہ میرا گھر چھاڑ دے، میرے گھروں نکل جا. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں اپنے باپ نال گفتگو فرما رہے ہیں. ابا جی میں رب کی توحید نہیں چھڑ سکتا، باپ ماں رشتہ دار برادری پنڈ والے اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ سکنا، لیکن رب نہیں چھوڑے. نال فرمایا ابا جی انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بلا شبہ یہ شک ہے ہی کوئی نہیں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا، میرے امید ہے سیہدین، میرا رب میری ضرور مدد فرمائے. اور اللہ مالک العالم اپنے بندیاں کی رہنمائی اور مدد ضرور فرمایا کرتے ہیں. جدو بندہ اللہ نال تعلق جوڑ لے تو اللہ پھر اپنے بندے نو کبھی ضائع نہیں کرتا. اے دیکھو نا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جناب ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ کے آئے ماں بیٹے تے توکل کیتا ہے اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا تے رب نے پھر ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں ہو دیتا، بلکہ اللہ نے ایسی رحمت فرمائی کہ جڑا مکہ سی اللہ نے اما جی ہاجرہ اسماعیل کی وجہ کر کے مکہ بنا دیتا ہے. مکہ معظمہ بن گیا، مکہ شریف بن گیا، بیت اللہ رب کا گھر بنیا. اور صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے بیت اللہ پر منہ کر کے نماز پڑھی، رب نے قبلہ بنا دیتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ نو سلام کیتا تے چل پے. جدو ٹرے نا تے ایک آدمی جڑا آپ دے نال ہے انہاں دا نام ہے جناب حضرت لوط علیہ السلام. یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام دے ایمان دے ایسی تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے ہمراہ اے نہ بھی عزت کر لے کہ اللہ دے نبی جی جتے تسی جاؤ گے میں بھی نال جا. تے آمنہ دے نال بیتر حسن و جمال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ میرے محبوب میرے ابراہیم تسی جا رہے ہو تے تواڈے نال جس
دوسرے لوط علیہ السلام چلے نا، یہ وہ جوڑی ہے جہاں ذکر میں اپنے قرآن میں کرنے لگا. کی اعلان ہویا؟ اللہ فرماتے ہیں فآمن له لوط قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. اللہ فرمایا لوط علیہ السلام نے ابراہیم تے ایمان لے سی نا اپنے رب واسطے، وہ بھی لال چل پہ ہجرت کرنے والا بن گئے کہ اللہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑ کے ہجرت فرما رہے نے، فیصلہ کر لیا ہن ایتھے نہیں رہنا، تے جتنے ایمان نہ بچے پھر اوتے رہن دا کی ہے؟ ایمان بچنا چاہیے نا. اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے نے تے آخری ویلے سامنے باپ ہے تے رشتے دار نے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اپنے ابا جی قال سلام علیہ قال سلام علیہ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نا جاندیا جاندیا بھی ادب نہیں بھولے. باپ دا ادب پاویں جس حال دے وچ بھی ہوئے، باپ دا ادب و احترام بڑا ضروری ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال السلام علیک. ابا جی میرا آخری سلام تو بول کرو، میں جا رہا ہوں تے آخری ویلے اے نہیں آ گیا اچھا پھر بڑے میں نکلنا لگے گا. کیونکہ ساڈے دین تو ہے نا اللہ کو دعا کرو اللہ والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادب بھی دسیا کہ قال سلام علیک. ابا جی میں جا رہا ہوں کہ آخری سلام میرا قبول فرما لو. نال کیا کیا فرمایا سأستغفر لك ربی. اے میرے ابا جان میں یہ بھی وعدہ کرنا وا کہ اللہ نے توفیق دیتی تے میں اللہ پر تواڈے واسطے بخشش منگدائی رہاں. میں رب کو تواڈے واسطے بخشش دی دعا نہیں کراں. تیرا پتر جڑا ہے گا کہ میرا ابا بخشیا ہے، تو بد قسمت ہی ہوئے گا نا، بد قسمت ہی ہوئے گا جڑا ایک کہے تے میرا ابا جڑا جہنم سے جائے. اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی میں رب کو تواڈے واسطے بخشش دی دعا ہی کرتا رہا. دوسرے معنی اچھے کہ ابا میں تواڈی ہدایت واسطے رب کو مانگدا ہی رہا کہ اللہ تعالی توحید دی سمجھ عطا کر دے. تے اے والد دی مرضی ہے نا کسے نو ہدایت دے نہ دے او دیاں مرضیاں نے. سأستغفر لك ربی میں اپنے رب کو تواڈے واسطے بخشش کرتا رہاں گا. ابراہیم کیوں؟ فرمایا انه كان بي حفيا. میں نے امید ہے کہ میرا رب میرے تے بڑا ہی مہربان ہے. یعنی اللہ مہربان ہے تے جے وہ دی مہربانی ہو گئی تے میرا ابا بھی بخشیا جائے گا. اللہ جناب ابراہیم نال باپ نے کی کیتا ہے تے پتر کی بتاتا ہے. سبحان اللہ. اے جے توحید والے دا کیتا، توحید والے دا اثر، توحید والے دا ذہن جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اتنا ہی چل فرمائی تے رہنمائی کر دیتی. جناب ابراہیم علیہ السلام چل پے اور اللہ نے ایک بھی گل سمجھا دیتی. ابراہیم نبی نے ایک مسئلہ اور سمجھایا ہے وہ کی کہ جدو جاہلاں نال پتہ لگ جائے تے سر ڈھائی دا نہیں. کیوں جی ایویں نہیں گل دا پتہ کوئی نہیں، مسئلے دا پتہ کوئی نہیں،
تے ایویں بازو پاسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کمی کوتاہی ہو جائے سارا ایمان ہی ضائع نہ ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. قرآن نے آخیا کہ جی جائیداد میں پتہ لگ جائے گا تو سلام کر کے سیر پہ اٹھاؤ. ابراہیم نبی نے بیٹی کیتا ابا جی چنگا گھر میں جا رہے السلام علیکم تے بخشی دعا شروع کرا گا. اللہ پاک نے اس وقت تے نہیں باب اندر سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 113 سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ واسطے بخشش کی دعا کرتے رہے. اللہ پاک نے قانون نازل کر دیتا اے میرے نبیوں گل یاد رکھے آجے اے میرے محبوب پیغمبر جی تہاڈے واسطے تے قوم واسطے میں ایک ضابطہ بنا دیتا ہے. ابراہیم نبی واسطے بھی وہی ضابطہ ہے. کی ضابطہ ہے؟ قانون کی ہے. فرمایا پاکا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہ پاک نے میرا ایک قانون ہے کہ کسی نبی واسطے بھی جائز نہیں کہ مشرک واسطے بخشش کی دعا کرے. جب نبی بخشش کی مشرک واسطے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا پھر میں اور تو کیویں کر سکنے. مشرک شرک کرتا مر گیا اللہ تعالی تہاڈا رشتہ دار ہی کیوں نہیں اودے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی. کیوں؟ انہم اصحاب الجحیم. اور تے اللہ نے پکے جہنمی بنا چھڑے اور تے ہے جہنم دا بانن کیونکہ مشرک نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے جدوں قرآن دا حکم تے ضابطہ آیا تے آمنہ دلال فرماندے نے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا وعدہ جناب آپ کر کے آئے سن بڑی بخشش کا میں وعدہ کر میں توبہ کراں گا. اس وعدے کے تحت دعا کرتے رہے پر اللہ نے جتنی دیر تک منع نہیں کر دیتا اتنی دیر تک اللہ کے نبی دعا نہیں کرتے رہے. اللہ نے منع کرتا ابراہیم اور دعا نہیں کرنی. کیوں کہ اے تیرا وہ باپ ہے جنہوں میں ہدایت دینی نہیں. اللہ اکبر. اللہ مشرک پاوے نبی دا باپ بھی ہوئے تے نجات نہیں. مشرک نبی کا بیٹا ہوئے بیوی ہوئے نجات نہیں. کیوں نجات نہیں؟ کیونکہ مشرک ایسا ہے کہ اللہ نے گناہ تے معاف کر دے پر شرک معاف کرنا نہیں معاف ہوئے گا. دعا کرو اللہ سانو شرک تے کولوں محفوظ فرمائے. شرک بہت بڑی لعنت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام چل پیندے نے باپ نوں چھوڑ کے تے چلدے پہلے رستے کے اوپر پتہ ہی کوئی نہیں کدھر جانا ہے پتہ ہی نہیں. چلدے نا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ ایک چچا سی انہاں دے گھر پہنچ گئے کہ چلو میرا چچا ہے ہو سکتا ہے میرا خیال بھی کرے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام کس مقام تے پہنچے؟ اس بستی دا نام ہے کلدانی جی.
اتنے تھوڑے دن قیام کیتا پھر اپنے چاچے کو چلے گئے چاچے کا پنڈ کہڑا یہ نام سی حران اوتھے گئے قیام کیتا چاچے کو ٹھہر گئے چاچے نے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے بڑے پیار کیتے چاچے دا مال دولت بھی بات ہوئے بکریاں دے ایجر بھی نے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہمیں لگے نے کہ ابراہیم علیہ السلام جوان بھی ہو گئے چاچا کہنے لگا پتر جے تو پسند کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہ کر دیا کروں جناب ابراہیم علیہ السلام نہ نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو بھی ضرورت سی نا کاروبار کی ضرورت سی اور نکاح سنت تے نکاح ایک ایسی نعمت اللہ پاک نے بنائی ہے کہ اللہ پاک نے ہر مرد واسطے عورت واسطے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ مرد عورت کو بغیر بیکار تے عورت مرد کو بیکار کیوں وجہ اللہ نے یہ ایسا رشتہ جوڑے کہ آدم تے حوا دا جنت میں مقابلے جب اما جی حوا کو پیدا فرمایا نا تے اللہ نے آدم کی تسکین واسطے عورت بنائی تے عورت اللہ پاک نے مرد واسطے تسکین کا ذریعہ اور رحمت اور برکت کے واسطے اللہ پاک نے سہولت دیتی ہے تے عورت کا معاملہ بھی مرد نال بنا کے ایویں آندے نا النکاح نکاح کا معنی ہے گرا باندھنا گند بننا نکاح کیوں آتے ہیں گند بننا یعنی اللہ پاک نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان گند بچ ایک گند توڑنے والا سمجھو آپ ٹوٹ جائے اللہ کہ پتا جائے میرے نبی نے فرمایا میں اپنے ابراہیم نبی نو اور کر دیتا مال دے دولت دے انتظام کیتا ہے جے نہیں سمجھے نا کیا دیکھ لو کہ اللہ کا نبی ہے یہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ بڑا مسبب الاسباب کیوں جی اور جنہیں کو کچھ نہ ہوئے رب چاہے تے بہت کچھ دے آپ دیکھا نہیں جی دنیا کے کئی ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے کار کھان لو نہیں بچے چھوٹے چھوٹے نے یتیم نے لاوارث نے اللہ جو جوان کرتا ہے اللہ مال و دولت دے اللہ کی رحمت ہے لا دیتا ہے نا اللہ نے نبی بندہ مار بیٹھے جناب موسیٰ علیہ السلام تے ہجرت کرنے کا ہو گیا پھر چھاڑ دیتا کہ یہ چھوڑ چلیے کیونکہ یہ علاقہ ہی مشرکاں ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں مدین دے علاقے چلے گئے تے دعا کی ہوئی سی سبحان اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھ رہے تے دعا پڑھنی چاہیے اللہ بڑی رحمت کرتا ہے دعا پڑھنے کو اللہ بڑی ضرورت پورا کرتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا اللہ میں تیرے زیادہ فقیر ہوں نہ میرے کو کھانوں نہ میرے کو پینوں نہ کوئی کار نہ کوئی پار نہ کوئی مال نہ کوئی دولت مسافر آدمی کنویں میں بیٹھا بکریاں نو پانی تے میں پلاتا ہے اور بیبیاں بکریاں لے کے گھر چلی جاتی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اوتے بیٹھے توبہ کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے بیبیاں نے کہا جا کے دسیا نوجوان تے انہیں ساتھیاں بکریاں نو پانی پلایا شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ بیٹیو وہ لے کے آؤ سادے کو بیٹا کوئی نہیں میں انہوں اپنا بیٹا بنا دیں گا سادے کو ملازم کوئی نہیں میں انہوں اپنا ملازم رکھ لیں گا اندر دیا اسباب رکھنا ہونے کہنا جناب موسیٰ علیہ السلام بی بی نال لے کے گئی یہ واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ کسی وقت تفصیل نہ لیکن آج میرا مطلب مثال دینا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے جناب شعیب علیہ السلام نے آپ کا وعدہ کرنے کہ 10 سال تک تو بکریاں چرا میں تیروں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دینا
رب دے کام میں اللہ کا نبی اولاد کوئی نہیں، دھیاں دھیاں نے پتر کوئی نہیں، اور مالک دے کام میں نا دھیاں دے پیو دی مرضی، پت دے پیو دی مرضی، کتے دھیاں دتی چاندانی، کیوں جی ہیں جی ہے نا، اب کتے دھیاں دتی چاندانی، کتے پتر پیا اتاندانی، کتے ملمی بارش پاندانی، کئیاں لئیے سابن کارنی، قدر مر جائے گی اللہ پاک نہ میرے پکارنی، قدر مر جائے گی۔ جناب شعیب علیہ السلام اندر موسیٰ 10 سال کا وعدہ کر لیں، میں اپنی بیٹی دے نال تیرا نکاح کر دینا وا، کیونکہ بندہ جوان ہوے تے گھر رکھیے تے لوکی گلاں کر دے۔ کیوں جی دنیا دا معاملہ ہے نا، جوان بیٹیاں ہون، جوان نوجوان گھر رکھیے، لوگ باتاں کرن گے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح دیتا معاہدے دے مطابق، اللہ نے گھر بھی دے دیتا، بیوی بھی دے دیتی، مال بھی دے دیتا، دولت بھی دیتی، بالکل ایویں معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش آیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چاچے نے کیا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح دے دینا ہوں۔ کون بیٹی؟ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی نے حاضری اصل انہاں دا ذہن اللہ دی توحید وال بڑا سی، توحید وال نکاح ہو گیا ابراہیم نبی نال، تے جناب ابراہیم نے سب تو پہلے بات کیتا توحید دا تے حضرت سارہ نے کیتا ہے۔ حضرت سارہ جناب ابراہیم تے ایمان لے، سیدہ سارہ نیک صفت، اور ایک گل یاد رکھو، مسئلہ سمجھو کہ نبی دی بیوی کدے فحشہ نہیں ہو سکتی، نبی دی بیوی کدے اندر اندر برائی کا خیال تک نہیں آئے گا۔ آج جیرے پہلی بنا دیا نا کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح سورہ خاتون ہویا، اور صحیح فرما تھانے دادی کامر ہے واقعہ دستان نے صرف لکھی ہے بس، کسے صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ آخر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد ہے، انہوں نے تقریر کی تھی تے کہنے لگے کدے دسو کہ جدے بارے چ لوکاں وچ چرچا آیا کہ یوسف دے نال برائی دا ارادہ کیتا ہے، کیا ایسے ذہن والی بی بی کدے نبی دی بیوی ہو سکتی؟ نبی دی بیوی میں اندر کدے ذہن اندر برائی دا خیال نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام دی بیوی مشرکہ ضرور سی لیکن بے حیا نہیں سی، نوح دی بیوی مشرکہ سی لیکن بے حیا نہیں سی۔ اما جی سارا پڑیاں نے سبحان اللہ وفادار وفاشیار بیوی، اللہ دی قدرت دے کرشمے، جس نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ نو پتہ لگیا کہ ابراہیم جی تو بیان کردا ہے سارا بھی انہوں نے پکی ہو گئی، تے چاچے نے سمجھا کہ ابراہیم تے میرا گھر بھی کام خراب کرے گا، چاچے نے کروں گا جاؤ چلے جاؤ میرے گھر ابراہیم نہیں رہنا، اور اللہ دیا قدرتا اپا جی سارا کے دیا جدے اپا جی میرا خامد جائے گا میں بھی وہ دن نہیں جا رہے۔ اے جے وفاداری یہ نہیں آگے لگ میں اور اپنے بندے واسطے واپس چھاڑ دے، میں پیکے چھاڑ دے، اما جی سارا دے پیکے نہیں سن، اور آمد تیرے واسطے جنت کا تریہ اور ثوابے دی خدمت کر جنت لے، اولاد دی جنت ماں دے قدماں تھلے تے اس بی بی دی جنت اللہ نے اودے خامد دی خدمت کہ خامد دی خدمت کر تینوں جنت ملے گا۔ اور حدیث میں واضح موجود ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا جی بی بی
5 نمازاں پڑھے با اطاعت والا نماز تو بعد جڑی بھی اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے اللہ انہوں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. ایویں نہیں جنت کے اندر جوڑے رب نے بنائے سبحان اللہ اور جنت خامد کی خدمت کریں اور تو واسطے جنت آغاز کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاچے نے کرو کٹیا اور دستے باپ نے بھی کرو کٹیا سی آج چاچے بھی کر دیتا ہے وہ تو باپ نے کٹیا ابراہیم چلا جا اور بچیو تیرے بار کیا کہ تو گلا سارے چیز کا کرے گا تو کہ جمعہ آیا اور ثواب آیا کرو بیٹا جمعے سے گلا کریے تے جمعہ آیا اور ثواب نہیں ملتا. جی جناب ابراہیم علیہ السلام اور کیا نے کاروبار بھی کھس گیا مال دولت بھی کھس گیا صرف رہ گئی تھی بیوی صدقے جاواں. جناب ابراہیم علیہ السلام عقیدہ بڑا پختہ ہے باپ نو بھی کی کیا سی ابا جی میں رب پر جا رہے ہوں رب آپ ہی مدد کرے گا. وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اللہ والے نے تجربہ پتہ نہیں کی کیتا ہے آندے میں اللہ میں چھوڑ چلیا تو سانو نالے ابراہیم نبی کی آخرہ نے میں چھوڑ چلیا تو سانو نالے تے نالے نہ پتانو تے باج خدا دے تسی پکارو تے ابا جان جینا عقیدہ میرا سوڑ ہے میں تے اپنے رب دے تائیں تے ابا جان پکار تے اسے اگے دل تے راتی تے اللہ سب گزارا اے امید میرے تائیں. جناب ابراہیم دا کتاب میں جا رہا ہوں اے امید میرے تائیں تے خالی ہاتھ نہ آؤ اے امید میرے تائیں ابا سن لو میرا رب کون ہے اے امید میرے تائیں تے خالی ہاتھ نہ آؤ تے اس دی وچ درد آئے بے شک تے میں منصوری پاواں. جناب ابراہیم علیہ السلام ادھر چھڑ کے چاچے دا گھر بھی کھلو پے جدوں پورے نام اس ویلے جدوں باپ کرو چلے تے صرف 2 سال جدوں اپنا پھر چلیا تے صرف 2 ابراہیم اور لوط علیہ السلام 2 نے تے آج چاچے دے شہر حرام چوں نکلے گے تے آج 2 دی بجائے 4 نے 4 کیویں ابراہیم دی بیوی سارا اور جناب لوط علیہ السلام تے انہاں دی بیوی 4 بندیاں دا قافلہ چل پیا حرام چوں اور کدھر جائیے چاہتے ہیں فلسطین پہنچ گئے. اللہ فلسطین سے پہنچے نا روایت کے اندر محدثین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی سی نا وہ دا نام سی ملکہ جی میں ملکہ سی نا ملکہ اے ملکہ انہوں دا نام سی اور
یہ وہ جوڑی ہے جدا اللہ نے بڑا قرآن ذکر کیتا ہے. باپ نے گھروں نکلے کہ لوط علیہ السلام دا ذکر ابراہیم دے نال قرآن اندر آیا. آج چاچے نو چھوڑ کے چلے تے آمنہ تے نال محمد نے اپنی امت دا ذکر فرمایا. فرمایا ان عثمان اول مہاجر بأہلہ بعد لوط کہ لوگوں آج میرا عثمان میری بیٹی یہ حبشہ جنگ کر رہے ہیں. یہ جوڑا ہوئے لوط علیہ السلام دے جوڑے نے جڑی ہجرت کیتی سی انہاں تو بعد اج ہجرت کرنے والا میرا داماد اور میری بیٹی ہے. اللہ جناب ابراہیم فلسطین چلے گئے اور فلسطین میں غربی علاقے غرب میں یعنی مغرب کی طرف کنان کا علاقہ ہے. اوتھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکونت اختیار کی تھی. سکم کے مقام پہ اپنا خیمہ نصب کیتا. جناب ابراہیم علیہ السلام پہ بڑیاں آزمائشاں آئیاں. آپ نے اگے دیکھا تبلیغ کرتے رہے اللہ کی توحید بیان کرتے رہے. چلتے ایک پروگرام بنیا کہ کنعان کا علاقہ ہے مصر. کیوں جی کنعان کو جانتے ہو نا؟ کنعان کا علاقہ تے مصر کا علاقہ انشاءاللہ عید تو بعد اللہ نے زندگی دیتی نا تے سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے کیونکہ کافی بھائیاں کا اصرار ہے کہ سورہ یوسف کو بیان کرو جی انشاءاللہ جی زندگی رہی کہ انشاءاللہ عید تو بعد بیان کریں گے اللہ توفیق نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ بنیا کہ چلو مصر بھی چلیے تے جا کے اوتے تبلیغ کریے بات کریے کیونکہ مصر کا وہ علاقہ ہے. مصر کے علاقے اندر چودھری بنے سے بادشاہ مصر کا بڑا نامی گرامی بادشاہ بلکہ این سمجھو مصر کا جڑا بادشاہ ہوتا سی نا جنہوں اللہ میری توبہ اللہ معاف کرے یہ وہ بادشاہ ہوتا سی جنہوں نے فرعون بھی کیا جاتا سی. پھر ایک اور چیز ہے مصر دے بادشاہ عیاش پرستی کے رہنے والے اللہ اکبر اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام جدو گئے نا مصر میں اما جی سارا بھی نال میں لوط علیہ السلام ہوتے چھوڑیا کہ تسی ایتھے کنعان دے علاقے بعض نصیحت کرو فلسطین دے علاقے تے میں مصر چلیا. مصر کا کہ اتوں کا بادشاہ ہے الوان بن سنان. الوان بن سنان بادشاہ ہے. یہ بادشاہ کی ہے مصر کا پہلا فرعون بادشاہ ہے. پہلا فرعون جنہوں فرعون کیا جاتا ہے پہلا فرعون بادشاہ. یہ ظالم ہی نہیں بے حیا بھی سی. صرف بے حیائی میں بغیرت بھی سی. جیڑا بندہ مصر میں چاہتا نا اس بندے کو قتل کروا دیں گے اس کی بیوی تے قبضہ کر لیں. جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے مصر اندر. فتح الباری شرح صحیح بخاری جناب ابراہیم پہنچے نا یا ہماری سارا لالسن تے محدثین آتے نے اللہ نے نا جناب سارا نو اتنا حسن دیتا سی جی میں یوسف علیہ السلام دے بارے چاہتا نا کہ اللہ نے یوسف نو زمین دا ادھا حسن دیتا سی. ایویں سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چاہتا ہے شطر الحسن یعنی نصف حسن دا ادھا حصہ پوری زمین دے تے ادھا اللہ نے کر لیا. ہما جی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن عطا یہ دے جے چمچے سر بادشاہ نے جا کے بادشاہ نو کہنے لگے بادشاہ جی سارے علاقے سے مرد عورت آئے نے ھذا رجل معه امرأة من احسن الناس. ایک مرد عورت آئے نے تے جیڑی عورت دے نا
میرا احسن الناس دی خوبصورت کے سارے لوگ جو حسین ہے. حالانکہ تو پتہ ہے نا کہ مصر کا علاقہ حسن کا علاقہ ہے. مصری نوجوان جنہوں نے بیت اللہ بھی کیا حج کیتا ہے یا عمرہ کیتا ہے نا, ماشاءاللہ میرے سامنے میں نے غور کیتا جی مصری جوان کیویں کھڑے ہو تو پتہ لگتا ہے جوان کھڑوتا ہے خوبصورت حسین و جمال حسین و جمیل. اللہ اے حسن شروع تو لے کے مصریوں میں مشہور ہے. اے بادشاہ نے چمچے کہتے جاؤ لے کے آؤ ابراہیم. جناب ابراہیم علیہ السلام لے گئے تے اما جی سارا گھر ہی نے جتنے رہائش رکھی تھی خیمے چ. ابراہیم کا بادشاہ نے پوچھا تیرے نام کون ہے؟ اللہ. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اختی میری بہن ہے. تسی کہو گے یہ کئیوں مولویوں نے بڑا بھان پڑا ہے جی لفظ اختی بہن کہتا ہے. ابراہیم نے لکھا ہی چھوڑ دیا کیا جی. اور نہیں ابراہیم نبی نو پہلے اندازہ ہو چکا سی پتہ لگ چکیا سی کہ اے بادشاہ جے بی بی نال دا بھرا ہوے تے انہوں قتل نہیں سی کردا جے خامد ہوندا سی تے انہوں قتل کر دیندا سی. تے جناب ابراہیم دے دو رشتے سن. چاچے دی بیٹی کیوں جی چاچے دی بیٹی بہن لگی نا اے بھی تے رشتہ سی نا چاچے دی بیٹی نو بہن سی. تے ایک شوہر دا رشتہ ہم سر آپ بیوی سی آپ دی آپ نے چاچے دا رشتہ دسیا اپنا بیوی دا رشتہ نہیں دسیا. کیوں یہ تے گناہ ہے کوئی اسی بھی تے کہہ دے رہے نا اے میری بیگم جڑی ہے نا پوچھدا ہے نا کوئی اے جی تہاڈی بیگم کنا چھوڑ اپنے نے او بولے نے جی میرے چاچے دی بیٹی پیس. کیوں جی رشتہ دسیا جا سکتا اے میرا نکاح جوڑنا رشتہ دسنا نکاح نہیں ٹوٹتا. جنہیں ماں بہن کہہ دیں گے تو پھر ٹوٹتا ہے. جس طرح حضرت حارث نے آکھیا سی کہ تو تے انج جویں انت کا ظاہر امی جویں میری ماں ہے. حضرت حارث نے آکھیا سی تے پھر سن نبی کو فیصلہ کیا تے میرے نبی اللہ نے وحی نازل کیتی 28 سپارہ پہلا رکوع سارا نازل کیتا فرمایا وہ کہنا پہنا مان نہیں جاندیاں پر ایک لفظ بولنے نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن سے بھی ابراہیم نبی نے آکھیا ہے کہ میری ابشیرہ لگتی سی. اچھا ابراہیم نبی نو کا پیتا ابراہیم علیہ السلام واپس ہے گھر آ گئے سارا بولے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا گھر تے آپ نے اپنی بیوی سارا کو پتہ کہ کیا صحیح بخاری صفحہ نمبر 274 جلد نمبر 1 کی روایت یا سارا تو علیسا علا وجہ الارض مؤمن غیری فغیرو کا. اے سارا اے زمین کے اوپر تیرے علاوہ تے میرے علاوہ کوئی مفاہد اور ہے ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں کہا کہ سچی ہے ابراہیم نبی تے ایمان لے اولاد آگے کوئی ہے ہی نہیں. تے نام فرمایا وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِ. اے سارا میں بادشاہ ماں کہ اے میری بہن لگتی ہے تے میری گل تے پکی رہی یعنی گالوں کے سامنے انجی کرنی. کہ اما جی سارا چلیاں گئیاں تے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ایمان کا کیتا دعا کرو اللہ کرے سانو بھی ایک دا ایمان نصیب ہو جائے. مسلح ڈالیا وضو کر لیا سجدے چ بیٹھ گئے اللہ سونیا ہن تے عزت دا نام بنائی او کتے سال میری بیوی تے ہاتھ نہ بڑھائے. فقام ابراہیم الى الصلاۃ. جناب ابراہیم سجدے تے سجدے چ بیٹھ گئے پتہ لگیا اسلام بچ دیاں نے تے سجدے کیتے بچ دیاں نے. سجدے چ پیا کر رب کو معافی منگیا کر سجدے چ پیا کہ یا اللہ میری عزت محفوظ رکھیں. اما جی سارا سلام اللہ علیہا بادشاہ دے کول گئیاں. بادشاہ نے کہنے لگے سارا کمرے کے اندر بٹھایا کہ اما جی سارا فرماندیاں نے
بادشاہ سلامت جے اجازت ہوئے تے میں مسافر گھٹا مٹیے سفر کر کے آیا کو پانی کا انتظام ہو جائے میں ہاتھ منہ دھو رہا صاف کر رہا تے جے اجازت ہوئے میں اپنی عبادت بھی کر رہا ہوں. ابراہیم بھی سجدے چ پے ہوئے اما جی سارا نو پانی مل گیا وضو کیتا مصلا کوئی نہیں اوتھے جو بھی فرش موجود سی ہوتے ہی رب دے سامنے سجدے پہ جاندیاں نے تے آندیاں نے اللہ سونیا اللہم ان کنت تعلم انی آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. فتح باری صفحہ نمبر 393 جن بچے اما جی فرماتی ہیں یا اللہ میں تیرے تے ایمان لے آئی تیرے نبی ابراہیم تے ایمان لے آئی باحسن کو فرجی اللہ میری عزت کی حفاظت کریں اللہ علی زوجی اللہ میری عزت میرے خامد واسطے آ اللہ میری عزت میرے خامد کی امانت ہے اللہ میری حفاظت فرما میری عزت کی حفاظت فرما ایسے سمجھو فرما رہی ہیں یا اللہ میرے خامد کی عزت کی حفاظت فرما. دعا کرتی بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ شل ہو گیا پھر بڑھایا معافی مانگتا ہے اما جی نے دعا کی تھی صحیح ہو گیا پھر ہاتھ بڑھایا پھر شل ہو گیا حتیٰ کہ 3 مرتبہ شل ہونے کے بعد جدو ایدہ کچھ نہ بنیا تے بادشاہ کہنے لگا ارجعوها الى ابراہیم ابراہیم پر چلے آؤ. بلکہ اس بے ایمان نے جو لفظ بولے نا وہ بھی حدیث پہ موجود نے اللہ پاک فرمائے لفظ بولنا لگیا ڈر لگتا ہے کہ رب دی پکڑ نہ آ جائے آندا ہے کہ جن عورت کو میرے کو لائے باس اللہ استغفر اما جی دا ایمان ہے جن نہیں سن ایمان کی بدولت ہے سجدے کی بدولت ہے اما جی واپس آئیاں تے ابراہیم سجدے چ پے تے فرمایا ہاتھ دے اشارے دا فاوما بیدہ محیم ہاتھ دے اشارے دا پوچھتے نے سجدے چ پے کی بنیا ہے تے اما جی فرماتی ہیں رد اللہ قید الکافر اب الفاجر فی نہرہی واخدم آجرہ. اللہ نے اس پیمان کا منصوبہ پلٹ دیتا ہے مینوں بھی میری عزت کو بھی محفوظ رکھیا ہے تے آن لگیاں بادشاہ نے خادمہ دے طور پہ حاجرہ دے دیتی. اما جی حاجرہ اے نال آئی اما جی سارا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدوں سر چکیا اللہ تیرا شکر ہے محفوظ رکھیا مینوں میری عزت کو محفوظ فرمایا. آپ واپس سنے ہبرون اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس پلٹے مصر چل نکلے اور ہبرون کے مقام پہ جا کے سکونت اختیار کر لے اور اما جی ہاجرہ آپ کی خاتمہ آپ کے نال اما جی سارا آپ کے نال آپ کے قافلہ لے کے اپنی سکونت اختیار کر گئے. اگے پھر ہجرت تو بعد اللہ پاک نے کیویں بیٹا اسماعیل دیتا کیویں ہاجرہ نے نکاح کیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی کیج کی تھی. زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر بیان کریں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کے بہترین توحیدی عقیدے کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.